السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز میں اللہ کریم کی ذات سے دعا گو ہوں کہ وہ میری قوت گویائی کو اس وقت تک پر اثر اور پر فہم رکھے جب تک کہ میری نیت خالص اور ارادے ہمیشہ حق اور سچ بیان کرنے کے ہوں۔ میں آپ لوگوں کا ہوسٹ محمد وقار احمد پروگرام تدبر آدمیت سے انسانیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ معزز ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر آدمیت اور انسانیت، اگر آسان الفاظ میں بولا جائے، آدمی اور انسان کو ایک ہی ضمن میں لیا جاتا ہے، جس سے میں ذاتی طور پہ غلط العام تصور کرتا ہوں۔ آدمیت اور انسانیت میں ایک جامع فرق موجود ہے جس سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اسی کاوش کے لیے میں نے اس پروگرام کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جو ایک ارادہ کیا، اور آج الحمدللہ ایک جو پہلی شوٹ ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں مینشن کیا کہ اللہ کریم مجھے اس وقت تک گفتگو پر اثر اور باوقار طریقے سے کرنے کی توفیق بخشے جب تک کہ میں حق اور سچ بیان کرنے کی کوشش کروں۔ احباب قدر، آدمیت اور انسانیت کے درمیان جو پہلی کڑی اور پہلا واضح فرق کرتی ہے چیز، وہ ہے حسن اخلاق، یا ہم آسان الفاظ میں اسے تربیت کہہ دیں۔ تو عام طور پر ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جب کبھی بھی ہم تربیت ورڈ کا یوز کرتے ہیں تو موسٹلی ہمارے اذہان کے اندر ایک خاص عمر کا طبقہ جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے، جسے ہم بچپن کی عمر کہتے ہیں۔ جی ہاں، ہم جب بھی تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے ڈائریکٹلی منسلک کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر اوقات یہ جملہ سن رکھا ہوگا، خود بھی بول رکھا ہوگا کہ انسان لحد کی دیواروں تک سیکھتا ہے۔ تو سیکھنے کا جو پروسیس ہوتا ہے در حقیقت وہی تربیت ہوتی ہے۔ یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ انسان تھرو آؤٹ اپنی زندگی کوئی چیزیں سیکھتا نہیں ہے، آہستہ آہستہ چیزیں، جیسے جو چیز اس کے علم میں نہیں ہے وہ آہستہ آہستہ کسی نہ کسی ایکسپیرینس سے اس کے علم میں آ رہی ہے تو وہ سیکھ رہا ہے، تو یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو تربیت کے ورڈ کو خاص طور پر بچوں کے ساتھ جوڑ دینا یہ ایک غلط تصور ہے جسے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں جو مین مدعا ہوگا جس پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہی ہوگا کہ آدمیت سے انسانیت کی بیس کہاں سے رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی بچپن سے جو تربیت، جو اخلاقیات آپ کے اندر انجیکٹ کی جا رہی ہوتی ہیں وہی دراصل آپ کو آدمیت سے انسانیت کے سفر کی طرف گامزن کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی کڑی اور جو سب سے پہلی ذمہ داری آتی ہے، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ان کے پیرنٹس پہ آتی ہے، والدین پہ آتی ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دور حاضر کے والدین نے اپنی ذمہ داریوں کو کچھ اور رنگ دے رکھا ہے۔ در حقیقت جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ انہیں سمجھ نہیں پا رہے۔ غلطی کیا ہو رہی ہے کہ دور حاضر کے والدین نے اپنی ذمہ داریوں کو بڑے عجیب و غریب رنگ دے رکھے ہیں۔ والد یہ گمان کرتا ہے کہ بچوں کے اخراجات، ان کے نان و نفقہ پورا کرنا صرف واحد یہی اس کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے چکر میں وہ صبح سوئے پڑے بچوں کا ماتھا چومتا ہے اور رزق کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ سارے دن کی کھپت کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹتا ہے تو وہ سوئے ہوئے ہی بچوں کو دوبارہ واپس پاتا ہے، اور ایک اچھا والد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وہ پھر سے ان بچوں کا ماتھا چومتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح بالکل اسی ہی طرح اسی روٹین کو ریپیٹ کرتے ہوئے وہ رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی واحد ذمہ داری بچوں کے اخراجات، اہل خانہ کے اخراجات پورے کرنا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو والدہ کیا گمان کرتی ہے کہ بچوں کو ٹائملی ناشتہ تیار کر کے دینا ہے، ان کا یونیفارم پریس ہونا چاہیے، ان کا لنچ باکس ریڈی ہونا چاہیے، اور اسکول وین آنے سے پہلے بچے ریڈی ہوں تاکہ وہ اسکول کی طرف نکل سکیں۔ اب وہ یہ گمان کرتی ہے کہ اس کی یہی ذمہ داری ہے جو وہ اسے آسان طریقے سے نبھا سکتی ہے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر یہ دونوں ہی بہت غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ جو سب سے اہم ترین چیز ہے والدین جو بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے وقت۔ کیا آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ والدین پراپر ٹائم نہ دیں اور بچے کی تربیت پاسبل ہو؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ دوسرا طبقہ جس کو گمان کیا جاتا ہے عام طور پر کہ وہ بچوں کی تربیت میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے، وہ ٹیچرز ہوتے ہیں۔ اب اگر ادھر نظر دوڑائی جائے تو دور حاضر میں ٹیچرز کے اوپر ورک لوڈ اتنا ہوتا ہے سلیبس کا کہ وہ ہارڈلی 45 to 50 منٹس کی کلاس کے اندر اپنے کورس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اب وہ نہیں دیکھ رہے کہ بچے آپس میں انٹریکٹ کیسے کر رہے ہیں، ان کے کمیونیکیشن کیسا ہو رہا ہے،
وہ اٹھ کیسے رہے ہیں, بیٹھ کیسے رہے ہیں, چل کیسے رہے ہیں, مینس کہ الغرض کہ ان کی تربیت کس طرح پروان چڑھ رہی ہے, شخصیت کس طرح پروان چڑھ رہی ہے. تو معزز ناظرین, یہاں پہ ٹیچر کے پاس اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ وہ ان ساری چیزوں کو انالائز کرے. وہ اپنے کورس کو اپنے فرض سمجھتا ہے اور اس کو فلفل کر کے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ پرسکون ہو جاتا ہے کہ بس یہی میری ڈیوٹی تھی. تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے, نہ ہی پیرنٹس بچے کو پراپر ٹائم دے رہے ہیں اور نہ ہی ٹیچر کے پاس اتنی سپیس ہے کہ وہ بچے کے ساتھ اس طرح انٹریکٹ کرے کہ وہ اس کی اخلاقیات کی طرف توجہ دے سکے. تو کون ہے جو بچوں کی تربیت کر رہا ہے؟ تو میرے ناقص علم میں بچہ اس سارے سینیریو کے اندر سب سے زیادہ وقت اپنے فرینڈز کے ساتھ گزار رہا ہے, اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ فرینڈز ہی وہ طبقہ ہے جو بچے کی تربیت کرنے میں بہت 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 اہم رول پلے کر رہا ہے. یہ موجودہ دور کی بات ہو رہی ہے. آج سے اگر نصف صدی پہلے کی بات کی جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹیچرز کے پاس اتنی سپیس ہوتی تھی کہ وہ بچوں کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کے کریکٹر کی طرف بھی پوری توجہ دے سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر موسٹلی ایک ٹیچر 3 سے 4 سبجیکٹس کو لے کے چل رہا ہوتا تھا, اور ہر ٹیچر کو منیمم 3 to 4 آورز ملتے تھے کہ وہ بچے کو کورس کے ساتھ ساتھ اس کے کریکٹر انالیسس کر کے اس کے کریکٹر میں جو لوپ ہولز موجود ہیں ان پہ کام کر سکے. لیکن دور حاضر کے اندر ٹیچر کے پاس اتنی سپیس نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس کے پاس بھی اتنی سپیس نہیں بچی اور نہ ہی ٹیچرز کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ بچے کو پراپرلی جو ہے اس کے کریکٹر پہ ورک کر سکے, تو آخر تربیت کون کرتا ہے بچوں کی؟ تو دور حاضر میں میرا ناقص علم یہ کہتا ہے کہ بچہ سب سے زیادہ وقت جو گزارتا ہے وہ اپنی کمپنی کے اندر گزارتا ہے, اپنے فرینڈ سرکل کے اندر گزارتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کے اندر جو بچے کی تربیت اور شخصیت میں بنانے میں ایک اہم ترین رول پلے کرتے ہیں وہ اس کے فرینڈز ہوتے ہیں. اگر آپ کے بچے کے دوست اچھے ہیں, با اخلاق ہیں اور ان کے کریکٹرز اچھے ڈیولپ ہو رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کا بچہ جب ان کی کمپنی میں رہے گا تو ان سے اچھی عادات لے گا اور اس کی شخصیت بنتی نکھرتی چلی جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ اس کے دوستوں کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی یا کوتاہی رہ گئی ہے ان کے کریکٹر کی ڈیولپمنٹ میں, تو ڈیفینیٹلی وہ بچہ ان سے وہی چیز پک کرے گا اور وہ رستے سے بھٹک جائے گا. تو میرے خیال میں دور حاضر کے اندر آج سب سے پہلے ہمیں بچوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے ایز اے پیرنٹس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر والد چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین سے بہترین تربیت کر سکیں, تو والد کا اپنے بچوں کا سب سے بہترین دوست ہونا بڑا ضروری ہے, تاکہ بچے کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہ رکھیں. کوئی بھی بات شیئر کرنی ہے, کسی قسم کا بھی ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنا ہے, تو وہ فریلی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں. تو وہ پیرنٹس جو ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرا کہ نہ میں باپ ہوں جی یا میں ماں ہوں تو میرے ساتھ اس طرح بات نہیں ہو سکتی, نو, اب آپ کو سپیس دینا پڑے گی بچوں کو, کیونکہ یہ وقت کی ڈیمانڈ ہے. بچوں کو آپ کے ساتھ جو کمیونیکیٹ کرنا وہ بہت 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 زیادہ ضروری ہے. اگر بچوں کے اور آپ کے درمیان کمیونیکیشن گیپ آ گیا تو ڈیفینیٹلی وہ بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائیں گے جن کا شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ سے. تو میں یہ گمان کرتا ہوں کہ دور حاضر میں والد کو اپنے بچوں کا بہترین دوست ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ بچے ان کی سائے کے اندر پلیں بڑھیں اور سیکھیں.